نیک اور بد آپس میں مکس ہو گئے، مل گئے ہیں۔ عالم ارواح میں ایک تھی، عالم نسوت میں آ کر مل گئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندوں کی تعلیمات روشنی کی طرح ہیں۔ رات کے وقت مسافروں میں باہمی امتیاز نہیں ہوتا، لیکن روشنی آتے ہی سب کچھ پہچانا جا سکتا ہے۔ ہم چہروں کے عادی ہوتے ہیں نا، کہ ہم چہروں کو، حسن پرستی کو دیکھتے ہیں۔ اگر اندھیرا ہو تو ہر جسم ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اس میں ہر چیز ہی موجود ہوتی ہے، لیکن ہم کیونکہ حسن پرست ہوتے ہیں اس لیے ہم اس اینگل سے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے سمجھایا کہ رات کے وقت مسافروں میں باہمی امتیاز نہیں ہوتا۔ آج کل تو ٹیوب لائٹ کی روشنی ہے نا، اس دور میں تو ٹیوب لائٹ تھی ہی نہیں، اس لیے رات کے وقت مسافروں میں باہمی امتیاز نہیں ہوتا، لیکن روشنی آتے ہی سب کچھ پہچانا جا سکتا ہے کہ کون کیا ہے، کیسا ہے، کس طرح سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام بمثل آنکھ کے ہیں، یعنی ہماری آنکھ کی مثل انبیاء کرام ہیں جو اچھے برے کو پہچان لیتے ہیں۔ ان کی تعلیمات سے روشنی حاصل کرو۔ ہم بڑی پیچیدہ بعض اوقات گفتگو کرتے ہیں، اتنی پیچیدہ ہوتی ہے کہ سمجھنے میں نہیں آتی۔ قرآن پاک کو پڑھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا بڑے آرام سے سیدھے سادے انداز میں بندوں کو سمجھا رہا ہے، کوئی اتنی پیچیدہ گفتگو نہیں ہوگی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب ہے کوئی شک نہیں۔ اگر شک ہے تو کتاب نہیں ہے، پھر اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اب شک ہے تو رب میں شک ہے، شک ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے بڑے آرام سے نا، مختصر انداز میں اللہ کریم سمجھا دیتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں بھی لفظ چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جو میں نے محسوس کیا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم نہیں، تربیت سب کچھ کرتی ہے۔ تعلیم سب کے پاس بیٹے ہوتی ہے، بڑے بڑے نقطے نکال کر رکھ دیں گے، لیکن جب عمل کی باری آئے گی تو اس میں ہم ناقص ہوں گے۔ سر پر پڑھنے پر ہمارے اندر جو خیالات پیدا ہوں گے اچھے یا برے، وہی ہماری حیثیت کو بیان کریں گے کہ تم اچھے ہو کہ برے ہو۔ اس لیے علم ہے، عمل نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس بچے کو تعلیم دینا چاہیں، اور اس لیے تعلیم نہیں دینی کہ اس لیے کوئی ڈگری لینی ہے، اس لیے دینی ہے کہ اسے شعور آئے، اسے فرق کرنا آ جائے۔ جب ہم تعلیم اس لیے حاصل کریں گے کہ فرق کرنا آ جائے ہمارے بچے کو، اسے ڈگری کے لیے نہیں کہنا پتر ڈگری لینی ہے، تو یعنی کہ بیٹا علم حاصل کرنا ہے، یہ مرد اور عورت پر فرض ہے، اس لیے تعلیم حاصل کرو پہچان کے لیے۔ کیونکہ ہم نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آ گئی کہ یار یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہمیں پڑھا لکھا نہ ہو بندہ تو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہونا تھا کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، فقہ کیا ہوتی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، نص کا کیا مطلب ہوتا ہے، دیگر چیزوں کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہمیں کخ نہیں پتہ ہونا تھا۔ لیکن اب اگر کوئی بات کرے تو ہم اس کے انداز سے پہچان ضرور لیتے ہیں کہ اصل کیا ہے۔ تو ان کی تعلیمات سے روشنی حاصل کر لو۔ انبیاء کرام کی تعلیمات بھی تربیت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ مثال ہے، جیسے تربیت کرنا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا تربیت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ ایک بندے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ فلاں علاقے میں تمہیں متعین کرتا ہوں، اپوائنٹ کرتا ہوں، تم وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ اس کو عامل کہا جاتا تھا کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائے گا۔ اب وہ گیا، جب واپس آیا تو اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہے زکوٰۃ، یہ بکریاں یا اونٹ یا گائیں جو کچھ بھی ہے یہ ہے زکوٰۃ کا مال، اور یہ جو ہے نا یہ اس نے مجھے تحفے میں دی ہیں لوگوں نے، کچھ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول متعین کرنے کے لیے میٹنگ کال کر لی، بلاؤ بھائی سب کو بلایا، سب کو بلایا، اور ان کے بیچ میں فرمایا کہ ایک شخص کو ہم زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہے جو زکوٰۃ کا مال ہے، اور یہ ہے جو انہوں نے مجھے تحفے دی۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا
اپنی ماں یا باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھا رہتا؟ لوگ وہاں تحفے دینے آتے، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہاں کسی نے تحفے نہیں دینے، یہ تحفے تجھے نہیں ملے، یہ سیٹ کو ملے جس سیٹ پر تم آ کر بیٹھے ہو. اور اگر تحفہ لینے شروع کر دیں گے نا، پھر اگلا ہم سے کوئی بات منوا لے گا. ٹھیک ہے نا؟ قانون تو تھا نا کہ بھئی آپ نے کتنے زکوٰۃ میں کیا کیا لانا ہے. وہ جا کے کہہ سکتا ہے نہیں یہ دیکھو ہے ہی تھوڑے سن سائیں، اس کے بعد تو جانور اتنے نہیں تھے، کچھ بھی جھوٹ سچ ہو سکتا تھا. لیکن حضور نے اب یہ تربیت کی ہے. علم تو اسے تھا، اب تربیت کیا، تھپڑ مار کر تربیت کی کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا. اب سب کے لیے ایک مثال جو تھا نا وہ قائم ہو گئی کہ یار دھیان رکھنا سرکار انج کہندے جی. اب سب کے سامنے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ تربیت کتنی چھوٹی سی بات نظر آتی ہے نا. اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرنا چاہے تو کتنا مشکل ہو جائے گا. یہاں پر بیٹھے بیٹھے ایک بندے کو پتہ ہو یہ بھئی اس کو ہم یہ زکوٰۃ لے کر آیا، تو سب کے سامنے بلا کر کہا جائے اے ماں دے گھر کیوں نہیں بیٹھا رہتا بھائی، پیو دے گھر، اس نے کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا مجھے ذلیل کر دیا کہ یار سارے یار کوئی گل کرنے والی، اور کانی چندر ہی کہہ دیں، سیدھا سب کے سامنے کر دیا. کیونکہ وہ تعلق سب کے سامنے تھا، کیونکہ سب کے سامنے اس لیے تھا کہ کسی کو بھیجا جائے پتہ تو ہو کہ بھی کرنا کیا ہے. اس لیے یزکیہم، حضور پاک صاف کر دیتے تھے، پاک صاف اندر سے بھی صاف کر دیتے تھے. اب اس کے بعد اس نے ڈرنا ہی ہے نا کہ اگر حضور نے پھر کہہ دیا تو کیا ہوگا. اس لیے اس نے آ کر مشورہ کرنا سرکار کرنا کیسے ہے، میں یہ کر کے لایا ہوں، اب بتائیں کرنا کیا ہے. اور وہیں پر اس نے کہہ دینا یہ نہیں چاہیے ہم. یہ ہے ایک تربیت کا انداز کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی کیسے ہے. اس لیے سنبھالا دینا پڑتا ہے کہ خود کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہو نا وہ جو مرضی بات کر دے، ہم نے اسے بے وقوف نہیں سمجھنا، اسے عقل مند سمجھنا ہے. اس لیے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں اس کو برا مانا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ میں غلط ہوں. ہم لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ ہم غلط ہیں. جیسے میں آرٹیکل لکھ رہا تھا کہ قابیل نے حابیل کو مارا. کون تھا قابیل حابیل؟ معلوم ہے قابیل حابیل کون تھا؟ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اور قرآن اور احادیث میں کہیں ان کا نام نہیں آتا. قابیل اور حابیل کا نام قرآن یا حدیث میں نہیں ہے. یہ آیا کہ ایک نے ایک کو مارا. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن نام کہیں نہیں ہے. یہ نام ہم نے تورات سے لیے ہیں، بائبل سے لیے ہیں. مشہور تو ہوتا ہے نا، ہم حابیل قابیل فٹافٹ کہہ لیتے ہیں، لیکن میں آپ کے علم میں اضافہ کیا کیا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث میں نام نہیں آتے. یہ حضور نے فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کے ایک بچے نے جو قتل کیا ہے نا، اب جو بھی قتل کرے گا اس کو اس کا عذاب ملتا چلا جائے گا. نام تب بھی نہیں بتایا، اللہ کریم نے بھی نام نہیں بتایا. اب ہم اگلا قصہ یہ سنا کرتے ہیں کہ بھی وہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور اگلے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، اور دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا تھا. تو حابیل نے کہا میں نے تو اپنی بہن سے شادی نہیں کرنی، جو اس کے ساتھ پیدا وہ تو بدصورت ہے. یہ واقعہ بھی کہیں نہیں آتا. یہ بھی تاریخ کا علم ہے، علماء تاریخ کہتے ہیں. علماء احادیث یا تفسیر نہیں، علماء تاریخ کہتے ہیں. تاریخ کہ یہ ایسا ہوا تھا. جس پر قربانی جب پیش کی گئی تو قربانی نے آ کر گندم کھا لی، بکرا نہیں کھایا، یا بکرا کھا لیا تو دوسرا نہیں کھایا. لیکن اصل کیا تھا، میں 2 چیزیں آپ کو بیان کی کہ قابیل حابیل کا نام نہیں آتا، لیکن ہمارے تو مشہور و معروف ہے کہ قابیل نے حابیل کو مارا. کیونکہ بڑا آسان ہے، قابیل قاتل، کاف الف قاتل، قابیل قاتل. کس کو مارا؟ حابیل کو. قابیل نے. اس لیے جہاں پر بھی ہونا کہ آپ کو حابیل قابیل، کاف سے قاتل، کاف سے قابیل. قابیل نے حابیل کو مارا. اس لیے یہ بڑا آسان سا نسخہ ہے. اس لیے قابیل حابیل کا نام کہیں نہیں آتا. کس وجہ سے یہ ہوا کہیں نہیں آتا، کہیں نہیں لکھا کہ ایسا ہوا ہے. لیکن جو وہ وہاں پر واقعہ لکھا ہوا ہے، یہاں تفاسیر میں ہم بیان کرتے تاریخ، علماء تاریخ نے کہا. اب میں نے آپ کو ایک نقطے میں سمجھا دیا کہ یار یہ ایسے ہوا ہے. اب آپ تحقیق خود کر لیں، آپ کو بھی یہی ملے گا جو میں نے کہا ہے.
اب میں نے آپ کو کتنی آسانی سے کہاں تک بات پہنچا دی کہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بات دو بتا دی کہ یہ بھی کہیں نہیں لکھا کیسا ہے، لیکن واقعہ آتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا بیٹے قانون تو یہی ہے کہ تمہاری شادی اسی کے ساتھ کی جائے گی۔ کہا اللہ نے فرض سے نہیں نہ کہتا، لازم تو نہیں نا، میں نہیں کرنا چاہتا، یہ آپ کی اپنی رائے ہے۔ پھر بھائی کو قتل کر دیا، اس پر آگے جو بھی باتیں ہوئیں۔ تو اس لیے تربیت کرنے کا جو انداز ہوتا ہے نا، وہ تعلیم سے نہیں ہے۔ جیسے جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی تربیت کر سکتے ہیں۔ جب تک ساتھ نہیں چلیں گے تربیت نہیں ہوگی۔ جب ہم فرض کریں حضور جہاد میں جا رہے ہیں، تو میں ایک جگہ پڑھ رہا کہ حضور علیہ السلام و تحیۃ و ثنا گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں، تو ایک بندہ جوش میں، صحابی ہوں گے، وہ حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اب ساتھ ساتھ چلنے سے حضور علیہ السلام و تحیۃ و ثنا کے پاؤں جو تھے ان سے رگڑ کھا رہے ہیں۔ پیچھے ہو کے چل، دائیں بائیں، ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ گھوڑے کیا کہتے ہیں، کٹھے بھی دوڑے ہوں تو علیحدہ علیحدہ ہوں، کیونکہ ساتھ لگنے سے ٹکر ہو جائے گی، اپنے آپ ہی گر پڑیں گے۔ تو اس لیے پیچھے ہو۔ ہر چیز کو آپ سکھاتے تھے، کسی کو غصے کے ساتھ، کسی کو پیار کے ساتھ۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کہنے لگے معاف کر دے یار مجھے، کہتا میں نے نہیں معاف کرنا۔ اب وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ حضرت کے پاس آ گئے، وہ کہا سرکار غلطی میری ہے، لیکن میں نے معافی مانگی ہے حضرت عمر فاروق سے، لیکن وہ معاف نہیں کر رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے کہ یار مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب ان کے گھر گئے تو وہاں نہ پایا تو حضور کے پاس آ گئے۔ اب جب حضور کے پاس آئے تو سب نے دیکھا حضور کا چہرہ سرخ جیسے انار نچوڑ دیے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر تم کون ہو؟ جب سب تم مجھے جھٹلا رہے تھے، کس نے میری تصدیق کی تھی؟ تم میرے اس کو تنگ کرتے ہو۔ اب ایک درجہ متعین کر دیا کس کا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ سب کی نظر میں ان کی قدر بڑھا دی کہ یہ ہے یہ۔ جب میں اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کے ساتھ تھا تو حضور قبلہ عالم آٹو رکشے میں بیٹھے، یا عثمانیہ مسجد سے نکلتے ہوئے آٹو رکشے میں بیٹھے، مجھے کہنے ساتھ بیٹھو، حالانکہ باقی بھی تھے، مجھے کہنا ساتھ بیٹھو۔ اب میں ساتھ بیٹھو، اب اس کا مفہوم کیا تھا اپنے ساتھ بٹھانے کا کہ یہ بڑا ہے، اس کو میں عزت دے رہا ہوں، تم نے اس کو عزت دینی۔ جب ہم کیا کہتے ہیں آخری وقت میں حضور قبلہ عالم یہاں پر تشریف لائے نا، تو مختلف مسائل پیش آئے، تو واپس گئے تو کہنے لگے یہ سارا کچھ رضوان نے کیا، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، اور اگلے کہتے کہ آخری وقت میں بھی ان کے لبوں پر تیرا نام تھا۔ ویسے وہ کہتے ہیں مرشد ماں پہ اور راضی رحسن کرم کری رب سائیں، تو انہوں نے کہا آخری وقت میں ان کے منہ پر تمہارا ہی نام تھا کہ اس نے یہ کیا، بڑا اچھا پروگرام تھا، بڑی اچھی محفل دی، یہ جو واسکٹ ہے یہ بھی اس نے دی ہے، یہ فلانی چیز بھی اس نے دی ہے۔ مجھے اس کا مزہ ہے، میں کہ چلو یار کرنے ساتھ چلنے میں مزہ آتا ہے نا، جو ساتھ چلیں گے تو کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ نہ کوئی خدمت کرتا رہتا ہے جس سے بندہ دعائیں لیتا رہتا ہے یا تربیت کرتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں اپنی تربیت نہیں کرواتا، جب آپ کے ساتھ چلتا ہوں تو اپنی بھی تربیت کرتا رہتا ہوں کہ یار اس کو کون سی بات کرنی ہے، کس بات پر محسوس کرتا ہے، کس بات پر نہیں محسوس کرتا، اپنی بھی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ تو فرمانے لگے ان کی تعلیمات سے روشنی حاصل کر لو، انبیاء کرام کی تعلیمات، اس لیے میں کہا کہتا ہوں قصے کہانیاں نہیں، احادیث پڑھا کریں اور احادیث کا مفہوم سمجھا کریں کہ یہ احادیث کا مطلب کیا ہوگا۔ ہم احادیث تو پڑھتے نہیں ہیں، ہم قصے کہانیاں پڑھتے ہیں۔ جب احادیث پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب یہ بنے گا۔ ایک ہی حدیث پڑھ کر نہیں، مختلف حدیثیں پڑھ کر فیصلہ ہوگا کہ اصل کیا تھا۔ قرآن میں قیامت کو دن بتایا گیا ہے، قرآن میں قیامت کا دن ہم کہتے ہیں نا یوم الدین، مالک یوم الدین، دن، قیامت، قرآن میں قیامت کو دن بتایا گیا، حالانکہ وہاں سورج کا کوئی تصور نہیں ہوگا کہ سورج کا کوئی ایسا تصور ہوگا جو چل رہا ہو۔ البتہ یہ یہاں ضرور کیا جاتا ہے کہ وہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، جیسے یعنی ایسی حالت ہوگی کہ سوا نیزے پر جیسے سورج کی تپش ہو جائے تو کیا ہوگا، ایسا کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں قیامت کو دن بتایا گیا ہے کہ جب ہمارے خیالات اصل شکلوں میں ظاہر ہو جائیں گے۔ خیال، ہمارے خیال کی بھی شکل ہوتی ہے، آپ کے خیال پر بھی اجر ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، سوچنا عمل کرنے سے بہتر ہے۔
سوچیں گے تو پھر بعد میں عمل ہوگا. یعنی مینجمنٹ کرنی ہے آپ نے, پہلے سوچیں گے تو پھر ہوگا نا. اس لیے سوچنا, اچھا سوچنا, اچھے سوچنے کو عملی شکل دینا یہ بہتر ہے, کیونکہ پہلے یہی آئے گا. اس لیے آپ کو ثواب سوچنے پر بھی, آپ کا ایک لمحے کا سوچنا بھی بہت بہتر ہوتا ہے. آپ نے اچھا خیال سوچا, انعام ملنا شروع ہو جاتا ہے. برے خیال پر پکڑ نہیں ہوتی جب تک ارادہ نہ ہو جائے کرنے کا, عملی اظہار نہ ہو جائے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی دل میں برے خیالات بھی آئے تو کسی سے اظہار نہ کر اور نہ دکھ کر, کیونکہ یہ شیطان کی طرف ہوتے آتے اور چلے جاتے ہیں. میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ گیا نا عمرہ کرنے کے لیے, تو انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے, یار بیٹیاں ساتھ ہیں, یہ دوست بھی ساتھ ہیں, کوئی ان کے اندر برا خیال پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے نا, خیال پیدا ہوتا ہے نا ایسا جب. تو میں اس پر اپنی کیا کہتے ہیں جو کرتا تھا نا, تصحیح سمجھ لیں, یا اپنے خیال کو پازیٹیو بنانے کے لیے میں کہا مجھے اس سے کیا لینا دینا, ہم نے عمرہ کرنا ہے نا, ہم کہیں غلط تو نہیں ہے نا. جب غلط نہیں ہے تو جانے میں حرج کیا ہے؟ اگر ساری دنیا وہاں پر جاتی ہے, یہ دوست بھی چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں. یہ گوہر بھائی اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو بڑا اچھا ماحول تھا, اللہ کا شکر ہے. کوئی کسی کی فیملی کی طرف دیکھتا تھا, یا اپنی فیملی میں سارے مگن تھے. رضوان بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے, تو میں نے ان کو بھی کہا, میں کہ رضوان بھائی جو ہماری بیٹیاں ان کو کہیں بھی جانے دے رات کو, آپ پریشان نہ ہوئیے گا, واپس آ جائیں گے. وہاں پر اندھیرے نہیں ہیں, روشنی ہے, کچھ نہیں ہوتا, جہاں مرضی جانے جائے, فکر نہ کریں. یہ ہمارے اندر انشاءاللہ برا خیال نہیں پیدا ہوتا ہوگا تو اس کا لینا دینا ہمیں کیا. خیال پیدا ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں نا, کسی کے اندر خیال پیدا ہو جائے اس کی پکڑ تو کوئی نہیں نا, تو ہو جائے, ہم کیوں فکر کریں کہ یار یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہم نے بس شریعت کے مطابق چلنا ہے. جس کے اندر خیال پیدا ہونا وہ گھر بیٹھے بھی ہو جانا, وہ گھر بیٹھے بھی ہو جانا. جیسے اکثر کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پاک کے حوالے سے کہ محات المومنین کو یہ حکم تھا کہ آپ نے جب کوئی آپ سے باہر سے چیز مانگنے آئے تو پیار سے نہیں بولنا کہ بھائی کیا لینا ہے, بلکہ کیا حکم ہے؟ حکم یہ تھا کھردرا, ہاں کدھر آئے ہیں, کیلا نہیں. عورت کبھی بھی پردے کے پیچھے بھی پیار سے نہ بولے بلکہ کھردرے لہجے میں بولے, تاکہ کسی دل کے روکی کو نہ ہو, یار آواز کنی سنی تو آپ کنی سنی ہوئے گی. یہ توڑ بتایا گیا, ہماری تربیت کے لیے توڑ بیان کیا گیا. یعنی جب کوئی جائے اسے کہے کہ جب کوئی آئے تو اسے پیار سے نہیں بولنا بلکہ کھردرے لہجے میں بولنا چاہیے, خاص طور پر جوان عورت کو اسے کھردرے لہجے میں بات کرنی. جہاں پہ کون, ہاں کتوں آئے ہیں, کی گالی, اس طرح سے بات کرنی چاہیے. ساری چیزیں بیٹے تربیت سے تعلق رکھتی نا. جیسے آپ سکھائیں گے آہستہ آہستہ یہ کام بڑھتا چلا جائے گا, تو اگلے کو خود احساس ہوگا کہ میں نے اپنے عزت نفس کو کیسے بچانا ہے اور عزت کو کیسے بچانا ہے. میں نے اپنے طور طریقے سے ساتھ ساتھ میں دوسروں کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ انبیاء کرام بمثل آنکھ کے ہیں جو اچھے برے کو پہچان لیتے ہیں, ان کی تعلیمات سے روشنی حاصل کر لو. قرآن میں قیامت کو دن بتایا گیا ہے کہ جب ہمارے خیالات اصل شکلوں میں ظاہر ہو جائیں گے. یہاں پہ بیٹے ہم کچھ بھی کہہ لیں, جو خیالات ہیں نا, خیالات اصل مسئلہ ان کا ہے. آپ کسی کی تعریف کرتے جائیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اندر سے جو ہیں اس پر نظر اللہ کی, یعنی آپ کی نیت پر نظر اللہ کی ہے. بس یہ دھیان رکھنا ہے, اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں کے لیے پازیٹیو اور پروڈکٹیو رکھنا چاہیے. اپنا ذرا حساب کتاب ذرا سخت لینا چاہیے, دوسرے کا حساب کتاب ذرا نرم لینا چاہیے. اپنا حساب کتاب خود کہ بھئی میں اس عمل میں اچھا ہوں کہ یا برا ہوں, اس میں اپنا حساب کتاب ذرا سخت رکھ لینا چاہیے. دوسرے کو ذرا چھوٹ دے دینی چاہیے, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ اپنا حساب کتاب لینے سے ہمارا جو ہے آڈٹ ہوگا, اور یہ سیلف آڈٹ بہت ضروری ہے. کمپنی کا تو آڈٹ ہوتا ہے نا, سیلف آڈٹ, اپنا حساب کتاب کرنا بھی یہ بھی طریقت میں کام ہے. اس لیے روزانہ کا روزانہ کہ آج میں نے کیا کیا, 24 گھنٹوں میں سے کتنے لمحے اچھے گزارے, آڈٹ. اور خاص طور پر آپ نے جو آڈٹ کرنا ہوگا نا, اگر علم کے مطابق, وہ میں نے کہا نا اگر علم ہوگا تو پھر ہے نا, جیسے کل میں نے مثال دی تھی کہ ایک بندہ نمازی ہے لیکن گانے فلمیں ڈرامے دیکھنے کو برا نہیں سمجھ رہا, جائز سمجھ رہا ہے. اسے معلوم ہی نہیں یہ گناہ کا کام ہے, اس کے دل پر ایسا نشان پڑ گیا ہوا ہے, اسے گناہ سمجھ نہیں رہا, اسے گناہ سمجھ نہیں رہا, حالانکہ وہ گناہ ہے. اس لیے یہ بھی دیکھنا پڑے گا اس کا علم کیا کہہ رہا ہے. اگر انسان نے اپنا آڈٹ کرنا ہوگا تو اس کا مطابق یہ ہوگا کہ 24 گھنٹوں میں جہاں پر اس کے ضمیر نے کہا یہ غلط بات ہو رہی, بس اس کو پکڑے کہ کہاں کہاں پر کیا کیا آج ہوا ہے, بس اسی کو پکڑ کر سیدھا کرنا ہے اپنے آپ.
وہاں سے ادھر ادھر نہیں جانا, اسی کو پکڑ کے سیدھا کرنا ہے. تو جب ہمارے خیالات اصل شکلوں میں ظاہر ہو جائیں گے, صوفیہ کی زبان میں ظاہر کو حقیقت اور مظاہر کو صورت کہا جاتا ہے. ظاہر کو حقیقت اور مظاہر کو صورت کہا جاتا ہے. تمام کائنات اسماء الہی کا مظہر ہے. تمام کائنات اسماء الہی کا مظہر ہے. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہے. ایک تو ہم کہتے ہیں 99 صفات ہیں اللہ کریم کی, جو ہم پڑھتے ہیں, نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ ساری جو صفات ہیں نا, یہ ہم سب پر تجلیات ہر وقت اور ہر لمحے نازل ہوتی رہتی ہیں. آپ سب بھی اس کے مظہر ہیں. جانور, چرند پرند سارے اس سے روشنی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں نہیں سمجھ آتی. میں ابھی باتیں بھی کر رہا ہوں تو بندہ سوال کر سکتا ہے, اچھا یار یہ سوال بتاؤ, خیال کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ آپ کے اندر کوئی خیال آتا ہے, کہاں سے آتا ہے, کون دیتا ہے؟ آپ یہ کہیں گے جس حدیث پاک میں آتا ہے یہاں پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اچھا خیال پیدا کرتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے جو برا خیال پیدا کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, حدیث پاک میں آ گیا اور حدیث پاک تعلیم ہے. لیکن سوال یہی ہے, خیال آتا کہاں سے؟ آپ نے تو پڑھ لیا نا کہ فرشتہ ہوتا ہے. اچھا فرشتے اور شیطان کو کون خیال دیتا ہے؟ ان کے پیچھے کون ہے؟ سارے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے, اسماء الہی کا مظہر ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے. آپ بھی ہیں, رحمان نہیں ہوں گے لیکن رحیم کریم آپ بھی ہوں گے. آپ بھی اسماء الہی کا مظہر ہیں جس کے اندر رحم کا مادہ موجود ہے اور وافر موجود ہے, وہ اسی کا مظہر تو ہے. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الہی کا مظہر نہ ہو. آپ نے ذرا اپنے آپ کو جب سمیٹنا ہے نا خیالات پر اور اس سے روشنی لینی ہے, پھر آپ کے اندر سے جو چیز پھوٹے گی اور جو آپ عمل کرتے جائیں گے وہ اس کا مظہر ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء الہی کا پرتو مظہر حضور خود ہیں. حضور علیہ السلام خود ہیں. ساری تجلیاں بیک وقت حضور پر پڑتی تھیں. آپ دور بھی دیکھ لیتے تھے, آپ قریب بھی دیکھ لیتے تھے, آپ سے پیچھے خشوع خضوع بھی غائب نہیں ہوتے تھے. آپ ہاتھ جنت میں بھی لے جاتے تھے, غیب کی خبریں بھی بتا دیا کرتے تھے, کھارے پانی بھی میٹھے کر دیا کرتے تھے. یعنی وہ پورے کا پورا ہم نہیں ہیں, وہ ہیں, کیونکہ وہ تو روشنی ہے نا. جیسے کعبہ روشنی نا, سب کو نور دیتا ہے, حضور بھی روشنی, سب کے لیے فیضان کا ایک ہی ذریعہ ہے حضور. اس لیے رب العالمین, رحمت للعالمین, آگے بس ساری کہانی آگے چلتی. اس لیے جو بھی ہے یہ مظہر الہی, اسماء الہی کا مظہر ہے. اب میری بات کو سمجھ آ کے نہیں آتی؟ میرے پیرورشف فرمایا کرتے تھے جب القابضو کی تجلی پڑتی ہے نا کسی پر تو وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز لے کر بھی دے دیتا ہے, کیونکہ وہ تجلی اس کی اپنی تو ہوتی نہیں ہے, اس لیے وہ قبضہ کر لیتا ہے کسی چیز پر. گل بس سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اینا میں تمہیں گل سمجھا سکنا, باقی عملی ہوگا. جو عملی آئے گا اسے پتہ چلے گا ہوا گیا. میں صرف لفظوں میں سمجھا رہا ہوں کہ کوئی بھی ہے وہ اس اسماء الہی کا پرتو. آپ روزانہ کسی نہ کسی سے پیار تو کرتے ہوں گے, تو کس کا مظہر ہے؟ جس میں بیٹا یا بیٹی کو چومتا نہیں ہے, بیٹا اور بیٹی کو چومتا ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں کیا گیا؟ اس میں رحم کا مادہ نہیں ہے, اس میں رحم کا مادہ نہیں ہے. یہ کیسا تو ایسا آدمی ہے جس میں اپنے بچوں کو بھی نہیں چومتے. تم آپ کو یاد ہوگا نا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے نواسوں کو چوما تو ایک بندے کہا میرے تو اتنے بیٹے میں نے کبھی ان کو نہیں چوما, ان کو پیار نہیں کیا. تو اس لیے اس کے اندر رحم کا مادہ موجود نہیں تھا, وہ اس میں الہی کا پرتو نہیں تھا, مظہر نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ کیا ہے, ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے نا, اپنا تزکیہ نفس کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو یہاں پر تمام کائنات اسماء الہی کا ظہور ہے, ظاہر ہے, سارے کے سارے ظاہر ہیں. پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے
آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح آزما رہا ہے، کس طرح ناراض ہے. سمجھ لیں ویسے ناراض نہیں ہوتا، لیکن وہ بیان کرتے ہیں. کہتے کیسے؟ کہتے جب ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوتی نا، اللہ کی بات نہیں ماننی ہوتی، تو نہ ہمارا غلام بات مانتا ہے اور نہ گدھا مانتا ہے. اس لیے اگر آپ کی کوئی بات نہ مانے تو آپ خود بھی تو سمجھے نا. اگر آپ اس میں ڈوبے ہوئیں گے نا، اسماء الہی کا مظہر، اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے اس وقت، حالانکہ وہ آپ کا تابع دار ہے بندہ، لیکن اس وقت وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، تابع دار ہے آپ کا. اس وقت آپ یار کیسا آدمی یار کام نہیں کر، وہ آپ کی وجہ سے ہی ہے. چلو اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں. میری وجہ سے کئی کمزوریاں آپ کے اندر ہوں گی، میری وجہ سے کئی کمزوریاں آپ کے اندر ہوں گی، کیونکہ اگر پیر کامل نہ ہو تو مرید میں بھی وہ سکت پیدا نہیں ہوتی. اگر پیر کامل ہو تو مرید میں بھی سکت پیدا ہو جاتی، وہ بھی جوش اور جذبے سے کام کرتا ہے. تو بات سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ آگے بتایا نا، شیخو پورے میں تھے تو آپ بہت تکلیف میں تھے، تو تہجد کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز پڑھی. آپ ہم مان لیں کہ دیکھو اگر پیر نے تہجد نہیں پڑھی تو مرید کیا پڑھے گا؟ ہم پڑھیں گے تو پھر اثر ہوگا نا. بات کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے بیٹے اگر آپ بھی کسی کو سکھانا چاہیں تو پہلے آپ خود کریں گے تو دوسروں کو سکھائیں گے نا. ہم دوسروں کو سکھا رہے خود نہیں. ایک بندہ دوسروں کو گالیاں نہیں نکالو، خود نکال رہا ہے. دوسروں کو کہتا ہے اچھا بنو، خود بن نہیں رہا. اب وہ کہتا ہے کہ میری بات نہیں مانی جا رہی. بھئی بات اس طریقے سے کر کہ مانی بھی جائے، بات اس طریقے سے کر کہ مانی بھی جائے. اگر تیری بات نہیں مانی جا رہی تو حامی تیرے اندر بھی تو ہو سکتی ہے نا، کمی تیرے اندر بھی ہو سکتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء الہی کا ظہور ہیں ہم سارے کے سارے. گدھا بھی ہماری بات نہیں مانتا، غلام بھی بات نہیں مانتا. دیکھیں ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم ایک میسج بھیجتے ہیں یار یہ کام کرنا ہے. اب کوئی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تب بھی ٹھیک، اللہ کی مرضی. کوئی نہیں ہوتا تب بھی ٹھیک، اللہ کی مرضی. تو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اس میں اس چیز کو لیتا ہوں شکوہ کسی سے نہیں کرنا. وہ اس لیے نہیں کرنا، سارے تو اس کے پرتوں ہیں، سب تو اس کا مظہر ہے. اس لیے کسی کو نومینیٹ کر کے کہہ دیا جائے. میرے پیر مرشد ہمارے کہتے تھے کہ یاد ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا یار یہ کام کرو، ٹھیک ہے بس اتنا ہی کہنا چاہیے، اگر ہو سکے تو سارے یہ عمل کریں. اگر میں کہوں تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہ کرے گا تو اس کی روحانیت رک جائے گی، گنہگار ہو جائے گا. ہم نے اس کا نام لے کر اسے ڈائریکٹ نہیں کہنا تاکہ اسے نقصان نہ ہو. ہم نے یہ کہنا یار یہ ہو سکتا تو ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں ڈو مور، ہور کر. وہ کہتا ہے یار مینوں ہی کم کہی جا رہے ہیں، مینوں ہی کم کہی. ڈو مور کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تو نے اتنا اپنے آپ کو مینج کرنا ہے کہ اور بھی کام آ جائے وہ بھی مینج کر لے گا. اگر نہیں ہو رہا تو پھر ہم کہتے ہیں وہ انہیں جوگا سی بس ٹھیک ہے کافی ہے. میری بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ اگر ہم کسی پر بار ڈالیں گے وہ اٹھاتا جائے، اس کا مطلب اس کے اندر صلاحیت ہے تو اٹھا رہا ہے نا. اب وہ یہ کہے بیوقوف بن کر کہ یار میرے اوپر کیوں بوجھ ڈالا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چکدا بھی پیا تو روندا بھی پیا. لیکن جب روحانیت کے لحاظ سے بات کرے گا تو کیا ہوگا کہ ڈو مور، اور کری جا. وہ دیکھے گا اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ سارے کر لے گا کام. ایسا نہیں کہ وہ نہیں کر سکے، سارے کام کر لے گا. اور اس کے بعد جو ہوگا نتیجہ اس کے حق میں نکلے گا کہ یار ہے میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. تو اچھا لگتا ہے کہ ڈو مور، اور کر. سالک اور پڑھنا ہے، ابو بکر اور پڑھنا ہے، ان پر ڈالے جائیں. بیٹے اتنا پڑھو کہ پڑھنے والے بن جاؤ دوسروں کو. یعنی تم خود اتنا پڑھو کہ دوسروں کو پڑھنے لگ جاؤ. ہاں بھائی یہ کر کیا رہے. تو یہ آنکھیں جو ہے نا، یہ آپ کے اندر کا جو دماغ ہے نا، یہ اس کے ساتھ سمجھنے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. آپ کی آنکھیں جو آپ پڑھیں آپ کے ریکارڈ میں آتا جا رہا ہے، آپ دوسروں کو اسی ریکارڈ سے پہچانیں گے کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو اتنی عقل نہیں ہوتی. عمر تھا نا چھوٹا تھا تو کوئی بھی داڑھی والا گزرنا کہتا ابو کا دوست جا رہے ہیں. اسے یہ تھا ابو کے دوست ہیں، اور ہر داڑھی والے کو ابو کے دوست ہیں. اور باہر ابو کے دوست آئے ہیں، وہ چندہ لے آنا ہے مسجد، ابو کے دوست آئے ہیں، کیونکہ اسے یہی لگتا تھا کہ جو داڑھی والا نا ابو کا دوست ہے. جو ریکارڈ میں آتا جاتا ہے پھر وہ کرتا چلا جاتا ہے.
صوفیہ کی زبان میں ظاہر کو حقیقت اور مظاہر کو صورت کہا جاتا ہے. تمام کائنات اسماء الہی کا مظہر. یہ بڑی میں نے بات کی، یاد رکھیے گا، آپ کو یہ یاد رہنی چاہیے کہ تمام کائنات اسماء الہی کا مظہر ہے، اور اسماء الہی ظاہر اور حقیقت ہیں. آپ سارے کے سارے مظہر ہیں، آپ پر بھی تجلیاں پڑتی ہیں، آپ کے خیالات پر بھی پڑتی ہیں، آپ کو کامل مکمل اکمل بنانے کے لیے بھی پڑتی ہیں. روزانہ اللہ کریم آپ کی تربیت کر رہا ہے، اللہ کریم ہی کر رہا ہے. آپ کو کبھی ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر کے اگر ہم کہیں نا ہم خود کر رہے ہیں، اللہ کریم. جب آپ طالب مولا ہو جائیں گے تو آپ کا پشت پناہ بھی اللہ ہے، آپ کا رہنما بھی اللہ ہے. ہم تو صرف راستہ دکھا رہے ہیں، کرنا آپ نے ہے، چلنا آپ نے ہے. کیونکہ یہی کہا جاتا ہے نا کہ یار وہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، بچے کی شادی کر دیتے ہیں. جب بچے کی شادی کر دیتے ہیں وہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے، ماں باپ کا آپس کا، ان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے. پیر اور مرید کے درمیان اللہ ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے بندہ روشناس ہو جاتا ہے تو پیر کا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ، مرید کا اپنا ہوتا ہے. اب وہ تعلق نہیں کسی کو دیا جا سکتا. آپ سارے کے سارے حقیقت کو جان کر بھی آپ کہیں کہ میرے برابر کھڑے ہو جائیں گے تو نہیں ہوگا. اس لیے کہ میرے اندر جو اسٹیمنا وہ آپ کے اندر نہیں ہوگا. میں جن جن تجربات سے گزر گیا ہوں آپ گزرے نہیں ہیں، اس لیے وہ آپ کے اندر وہ چیز نہیں پیدا ہوگی. پیدا کب ہوگی؟ جب آپ بھی گزریں گے. تو جب تک آپ گزریں گے نہیں تو آپ کہیں گے میں کیوں نہیں ہوں. بابا تو ہے ہی نہیں، تو نے بس یہ سمجھنا میں لائن میں لگا ہوں، بس لگا رہنا ہے، لائن نہیں توڑنی. جیسے آپ چھٹی کلاس میں 3 دفعہ فیل ہو جائیں، آپ چھٹی کلاس میں 3 دفعہ، 6 کلاس میں 3 دفعہ فیل ہو جائیں، ہیں تو 6 کلاس میں نا، باہر تو نہیں نکلے، بھاگے تو نہیں نا، 7 میں چلے جائیں گے. اس لیے آپ بار بار فیل بھی ہوں تو توبہ جاری ہو ساری رہنی چاہیے. باہر نہیں نکلنا، میں اللہ جو گا نہیں ہے گا جیسی باہر جائے، ہاں ہم نے باہر نہیں نکلنا، کھیل جاری ہو ساری رہنا چاہیے. اس کائنات میں انسان ذات الہی کا مظہر عتم ہے. انسان، کیونکہ انسان کے اندر ساری کوالٹیز موجود ہیں، اس لیے ہر کوالٹی پر اللہ کا نور پڑتا ہے، اللہ کی تجلی پڑتی ہے آپ کے ہر کوالٹی پر. اور اصل بات بھی اپنے اندر کوالٹی پیدا کرنے کی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کوالٹیز کون سی ہیں. تو بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ کوالٹی پیدا کرنا یہاں کمال ہے. آپ کا کردار پہ کیا ہوگا؟ کوالٹیز. آپ کی کوالٹیز کیا ہوں گی؟ بھئی آپ بخیل تو نہیں ہے، صحیح ہے، گڈ. عالم ہے، جاہل تو نہیں ہے، گڈ. ہر طرح سے آپ کو آزمایا جائے گا. بزدل ہے کہ بہادر ہے، کون سی کوالٹی آپ کے اندر موجود ہے؟ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، کون سی کوالٹی آپ کے اندر موجود ہے؟ ہر کوالٹی آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے. سینسیبل ہونے کی بھی اور سینسٹیو ہونے کی بھی ہونی چاہیے. دونوں کوالٹیز آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے. سینسیبل بھی ہونا ہے، بیوقوف نہیں بننا. سینسٹیو، حساس بھی ہونا ہے، کیونکہ حساس آدمی احساس کرتا ہے، اس کی حس جو ہے احساس کی بیدار رہتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے. اللہ نظر نہیں آتا، محسوس ہوتا ہے. اللہ کی نظر کب آتا ہے؟ محسوس ہوتا ہے. اس لیے اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کی تجلیات کی وجہ سے، اس کی صفات کی وجہ سے، اپنے اوپر گئے گزرے لمحوں کی وجہ سے. یہ جب ہمیں معلوم تو ہے بیٹے اس دنیا میں تو رہنا کسی نے نہیں، جانا تو قبر میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب قبر میں جانا ہے تو ہم ایسے اس دنیا کو رونا رو رہے ہیں، اور دنیا دنیا دنیا. رونا تو آخرت کا چاہیے، دنیا کو تو نہیں. اس دنیا میں تو کارکردگی بہتر بنانی ہے، بس کارکردگی بہتر بنانی ہے. آرام دے نال بہت چکے کہ ہاں ٹھیک ہے، نہیں ہوتا کہ نہیں ہو سکتا، اسی کرنے کی کوشش تو کریں گے نا. اگر کوئی فرض کریں کوئی برائی ہو جائے، اگلا کہ ہاں جی کہتا ہے کہتا کر لیتا ہوں میں تیرا کی حال، نیکی بھی چھڑ دا، کیا جاتا ہے تم مجھ سے، کرنے دے. طاقتور آپ نے ہونا ہے، بدماشی آپ نے کرنی. نیکی پر چلتے ہوئے بدماش ہونا چاہیے، نرم نرم نہیں ہونا چاہیے. سنی جاتا میں نے کہتا میں نے وہ کہتا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارا ایک دوست تھا تو نیا نیا اس نے ٹوپی شوپی پہننی شروع کی تو داڑھی رکھی، تو کسی نے آ کے نا اسے برا بھلا کہا. 2 منٹ تو انہیں سنیا، تیسرے منٹ جو ٹوپی جیب میں پائی کہتے تو میں نے مولوی سمجھا صرف، تو کی سمجھا سانو. اب وہ ساری جو کارکردگی تھی نا وہ جیب میں آ گئی. وہ کہنے لگا کہتے رہیں دے کوئی بات نہیں ہے جانے دے، لیکن وہ نے کہا نہیں تم نے مجھے سمجھ کے رکھا ہے. ہم بھی ٹوپی جیب میں ڈالنے والے نہیں ہونے چاہیے کہ ٹوپی جیب میں پا کے ہاں بتا بھیا ہم نے تاج پہنا ہوئے سر پر، اور اس کے بعد تاج پہننے کے بعد بھی ایسے ہی حرکت کریں تو پھر یہ اچھا نہیں نہ لگتا کہ ایسی بات کریں. ہم سے بھی اگر برا بھلے گالی کے لفظ نکل جائے تو پھر ہماری کارکردگی کیا ہو، پرفارمنس کیا ہو. پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے. تو اس لیے کہا کہ اس کائنات میں انسان
ذات الہی کا مظہر عتم ہے۔ کتنی بریک بات، اچھی بات اور کتنی خوشی کی بات کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات الہی کا مظہر عتم ہیں۔ ہماری پہچان بھی تو یار اللہ ہے نا، اللہ کی پہچان ہم ہیں، اللہ ہماری پہچان۔ میں آگے کئی دفعہ سمجھاتا ہوں، اگر کسی کے اولاد نہ ہو، کوئی سے باپ کہے گا، ماں کہے گا؟ کسی کا ہے ہی نہیں۔ ماں باپ میاں بیوی ہیں، اولاد نہیں ہے، ان کو پیو کہے گا میرا پیو ہے؟ نہیں نہ کہے گا۔ اگر کسی کا مرید ہی نہ ہو، کوئی سے پیر کہے گا؟ اگر کسی نبی کے ساتھ اس کا امتی نہ ہو تو کوئی اسے امتی کہے گا اور نبی کہے گا۔ اگر اللہ کے بندے نہ ہوں تو اسے اللہ کون کہے گا؟ اللہ نے اس دنیا میں اپنے بندوں کو بھی تو رکھنا ہے نا، کہ میرے بندے میرے بندے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مارنا نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مارنا ہے، غزہ میں یہ ہو گیا، فلانے میں یہاں ہو گیا۔ کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام و طیت و سنا جب وہ کیا کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں بیت المقدس کو، اسی غزہ میں بیت المقدس کو دیکھ رہے ہیں اور کہا یا اللہ اجڑ کے رہ گیا، تباہ و برباد ہو کر رہ گیا، حملہ ہوا تھا، تباہ و برباد، یا اللہ یہ کبھی بنے گا بھی یہ شہر؟ انہوں نے سوچا ہے، اللہ کریم نے ان پر نیند نازل کر دی، سو گئے۔ جب سو گئے تو 100 سال بعد اٹھے، بالکل اس نے تر و تازہ، جسم ٹھیک ہے، مٹی بھی کوئی نہیں، ناخن بھی کوئی نہیں ودے، داڑھی بھی اس رہی ہے۔ اللہ کریم نے پوچھا ہاں بھائی کتنی دیر سوئے رہے؟ ایک آدھا دن نہیں ہے، زیادہ تو نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا تو 100 سال سویا رہا ہے، 100 سال، اور یہ دیکھ کھانا تر و تازہ ہے، اس طرح ہی پہ آئی، اور یہ گدھا دیکھ وہ مٹی ہو گیا ہوا تھا، ہڈیاں، اب دیکھ اس کو، اسی وقت ٹی 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 بننا شروع ہوا اور اسی وقت وہ گدھے نے ڈیچو ڈیچو کرنا شروع کر دیا۔ اب بیت المقدس کو دیکھا تو شہر آباد، 100 سال بعد شہر آباد۔ ہم لوگ نا ذرا جلد باز ہیں نا تھوڑے سے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اچھا ہوں ذرا میڈیا سے بیان ہو گیا، ان کو نہیں بولتا پیا، وہ میڈیا بین کر دیا گیا نا، تو کچھ آدمی فلسطین کے کوئی واٹس ایپ پر آ جائے تو ادھر سے ادھر سے گھوم کر آ جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ورنہ ہم بھی ویسے کے ویسے ہیں۔ آپ کبھی غور و فکر کیجئے گا، مغلوں کی حکومت کب تک یہاں پر رہی؟ 1857 میں جا کر انگریز یہاں پر قابض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، برے صغیر کے علاقے میں، اور 1947 میں پاکستان بن جاتا ہے، 90 سال میں پاکستان بن گیا۔ کوئی میری بات غور کی نا، وہ 100 سال بعد کوئی تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ابھی سے ہو جائے، ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، ان کو بھی 100 سال ہی سلائے رکھا، اور 100 سال کے بعد کہا اٹھ، سوچا گیا تھا کیسے؟ ہم جیسے مرضی کرتے ہیں، اللہ چاہے تو ایسے پاکستان کو الٹے نیچے کر دے، سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں، ایک نئی نسل آ جائے گی۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ ہم اپنا رونا روتے رہتے ہیں، ہم کیا بنے گا، کل کچھ نہیں دے، وہ کر کے ٹھا کر کے کر دیں۔ اس نے آگے کتنی قومیں تباہ نہیں کی، جنہوں نے کیا، صالح علیہ السلام کو پڑھ لیں، وہ عاد سمود والی قوموں کو پڑھ لیں، کیا کیا اللہ کریم نے نہیں کیا۔ اونٹنی کی کونچے کاٹنے والے کہاں سے کہاں تک ٹھا کر کے مار دیا، اس کو کیا لینا دینا۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگ لی 950 سال بعد، وہ ساری دنیا ہی تباہ برباد کر دی، پانی پانی کر دی۔ وہ کیا بات ہے حکمرانی رب کی، اسے کہتے ہیں اللہ ٹھاں کر دے تاں کر، جو مرضی کر، تیری حکومت ہے، ساڈے اتنے بھی تیری حکومت ہی چلتی ہے۔ ہم اپنے بس میں رہتے کب ہے؟ رہنا ہی کرنا ہی اس نے ہے، رو لو ہنس لو جو مرضی کر لو، بات اسی کی ہے۔ اس لیے کہیں پر کوئی بندہ غصہ کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے غصہ کیا کیوں ہے۔ ہمارے اکثر یہاں پر یہ رولا ہوتا ہے، آپ کسی سے پیار کرتے جائیں گے نا تو کسی وقت ایک لمحے کے این کریں گے نا تو وہ کہے گا لو جی پیار دی کہانی مک گئی۔ حالانکہ بے وقوف، وہ اتنا پیار کر رہا ہے تو اس کا ٹیمپریچر دیکھ، ہو سکتا ہے کسی کو لوز کر گیا ہو، لیکن ہم وہ نہیں کیا کیوں ہے یار، اس طرح نہیں سوچا کرتے، وہ پیار دے، محبت دے ہے، اور نال چلتے چلتے یہاں تک پہنچا تو اس کو ذرا صبر کر، ہم وہ بھی نہیں کرتے اور فٹافٹ ہی گیم کو اوور کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن کی حقیقت اولیاء رحم اللہ کا باطن ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اسم مقسط کے مظہر ہیں، تو کھوٹے کو کھرے سے الگ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سا ہے، یہ کون سا ہے، انصاف کرتے ہیں، اس لیے وہ کھوٹے کو کھرے سے الگ کر سکتے ہیں۔ میں نے کل بتایا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا جنت بولے والے لوگوں کے لیے ہے، پھر ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا،
پھر سرکار نے ارشاد فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا بولے بالے لوگ دھوکھا بھی کھا سکتے ہیں، دوسری جگہ ایک دفعہ کھاواں گے دوسری دفعہ نہیں کھاواں گے، تیسری دفعہ کہا کہ وہ اس کے نور فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اسے دھوکھا نہیں دے سکتے کہ تم اس کو دھوکھا دے دو، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے وہ دھوکھا نہیں کھائے گا۔ اپنے آپ کہہ دے ٹھیک ہے، کسی کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، وگرنہ وہ نہ چھوڑنا چاہے تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اس کو غلط دھوکھا دے کے چلا جائے۔ ہم لوگوں کو بھی تو پتہ ہوتا ہے نا کون پیار کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، کون ساتھ چل رہا ہے کون نہیں چل رہا، تو ہم سب کے ساتھ چلتے بھی رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اسے دھوکھا کھا رہے ہیں، ہم نے اس کو ساتھ لے کر ہی چلنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے کیا دعا مانگنی ہے؟ یا اللہ ہر دیکھنے والا سننے والا چاہنے والا جنت میں جائے۔ یہ ہر چیز کا توڑ میں نے رکھا ہوا ہے، اس میں ہر چیز کا توڑ رکھا ہوا ہے، اس کو آپ جس مرضی معنی میں لے لیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یار یہ مجھ سے محبت نہیں کر رہا تو میں کیا رہا ہوں، دعا کیا کر رہا ہوں، تجھے ساتھ ہی تو لے کے چل رہا ہوں، تجھے لیدا تو نہیں کیا، تجھے ساتھ ہی تو لے کے چل رہا ہوں۔ کوئی یہ بندہ باہر نہیں نکل سکتا اس دعا سے، اس دعا سے بندہ باہر نہیں نکل سکتا۔ تو ان کے قلوب میں یعنی اولیاء کرام کے قلوب میں کھرے کھوٹے کے جدا کرنے کی صلاحیت ہے اور پردہ پوشی کی بھی، لہٰذا یہ دن رات ان کے قلوب کا عکس ہے۔ کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے ولی موجود نہ ہو، بیٹا اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں اور ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی پہچان کے لیے، اپنے اظہار کے لیے، اپنے اسماء الہی کے صفات کے لیے ورود نہ کرے، بندے پر تجلی نہ ڈالے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندے ہی مک گئے نا، بندے نہیں مکے، بندے رہیں گے۔ اس لیے کہا گیا قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ اور میں نے آگے بھی سمجھایا تھا کہ ایک شرابی کو کہا گیا ہو شراب پینا، میں کہتا لو قیامت کی نشانی نہیں کہ شرابی زانی چور زیادہ ہوں گے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تم قیامت کی نشانی بن رہے ہو اور میں نشانی روک رہا ہوں، کیونکہ ہم جب تک موجود ہیں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں پاجی سے قیامت روکی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بیٹے کہ ہم نے قیامت روکی ہے۔ بندہ پوچھے کیسے؟ کہا نہیں کیا کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، تو ہماری وجہ سے قیامت رکی ہوئی ہے۔ اپنی طاقت سمجھیں، آپ کی طاقت بہت ہے، ڈھیلے ڈالے رہتے ہو، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ہے۔ ڈھیلے ڈالے نہ رہیں بلکہ ایکٹیو رہیں، اور اللہ کے ساتھ اپنے خیال کو لگا کے رکھیں کہ یا اللہ تو جو دین تے آنا ہے اینج ہی دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں کیوں ایویں سوچا کہ ہم خدا نہیں رکھتے؟ جو خدا رکھتے ہیں وہ سب کچھ رکھتے ہیں یار، اس لیے صدا پر صدا لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ ہی ہے، اللہ جیسا تو کوئی نہیں نہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اس کے ساتھ ہم بہت باری ہیں۔ ہر ایک کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ وہ اس لیے نظر نہیں آتی، پانی میں چینی کو ڈالیں گھما دیں، چینی کہاں گئی؟ نمک کو ڈالیں گھما دیں۔ اس طرح انسان کے اندر محبت گل گئی ہوتی ہے، پتہ نہیں لگتا، پتہ نہیں لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے میرے اندر محبت نہیں ہے، بیوقوف ہوتا ہے جو کہتا ہے میرے اندر محبت ہی نہیں۔ تو محبت کے لیے محبت کے ساتھ ہی تو چل رہا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے محبت نہ ہو؟ محبت ہے تو چل رہا ہے نا، محبت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جتنی باتیں ہوتی ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی وجہ سے کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے، سانوں بھی کچھ نہ کچھ دے نا، ایویں تو نہیں بیٹھے یہاں پر جھولی پھیلا کے سارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے بولنے والا بھی کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ تیری مہربانی ہے۔ یہ وقت میں آگے کہا کہتا ہوں، اور دن بھر کے سارے گناہ نا یہ 1 گھنٹہ بخشوا دیتا ہے، کیونکہ سارے دن کی سستی دور ہو جاتی ہے، سارے دن کی کاہلی دور ہو جاتی ہے، بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، تعلق رب سے جڑ جاتا ہے۔ یا اللہ تیرا تعلق ہے، ہم کوئی ایسے تو نہیں نا، اس لیے ہم بھی رب رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات بھی ہے اور نیاز مند بھی ہے، جو اس کے لیے کچھ کرے اس کا نیاز مند بھی ہے، اس سے پیار بھی کرتا ہے۔ جس سے وہ پیار کرتا ہے اسے کہتا ہے سلام علی ابراہیم، ان پہ سلام بھیجتا ہے۔ جو اس سے پیار کرے اس پر سلام بھیجتا ہے، جو اس کے کام کرے اس پر سلام بھیجتا ہے، کہ اس پر سلامتی ہو۔ اور ہر وقت اللہ کی قدرتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج بھی آگ میں ڈالا جائے تو آگ نہ بجھے، بجھ سکتی ہے، وہ رب چاہے تو بجھا سکتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، جلانا چاہے تو جلا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کریم کی طاقت ختم نہیں ہو سکتی، سورج کی روشنی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کی طاقت ختم نہیں ہو سکتی،
کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔